بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا اور اس کی نگری میں بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس نے اس کو دربار میں رکھا ہوا تھا اور اپنے سارے کام جادو کے زور سے وہ کرایا کرتا تھا۔ کسی دشمن سے بدلہ لینا ہے، کوئی اہم کام کرنا ہے تو سلطنت کے اکثر کام وہ اس جادوگر سے وہ کرایا کرتا تھا۔ تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، کئی سال گزر گئے، بالآخر جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ تو ایک دن جادوگر کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک نوجوان میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو یہ جادو کے کمالات سکھا دوں اور آپ کی سلطنت کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ بادشاہ سلامت کو یہ بات پسند آئی اور اس نے ایک نوجوان کو جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اب روٹین یہی ہوتی تھی کہ جادوگر کے پاس وہ نوجوان صبح شام جایا کرتا تھا۔ تو راستے میں ایک درویش کا گھر تھا، تو وہ نوجوان آہستہ آہستہ اس درویش میں دلچسپی لینے لگا۔ تو وہ جو درویش تھا وہ اس وقت اپنے مذہب پہ قائم تھا اور اللہ کی عبادت میں مشہور رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے جادو سے روح گردانی شروع کر دی اور اس درویش کے پاس ٹھہرنے لگ گیا۔ جادوگر اس سے پوچھتا کہ اے بیٹے، آپ لیٹ آتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، تو وہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ آخر کار اس نے بادشاہ سلامت کو شکایت لگا دی کہ آپ نے جو نوجوان دیا ہے وہ جادو سیکھنے میں سستی کر رہا ہے اور اکثر لیٹ آتا ہے، اور پھر اس کو جلدی جانے کی اسے پڑی ہوتی ہے، اور میرے جادو سکھانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ سیکھنے میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ ایسا نہ ہو کہ میں بھی چل بسوں اور پھر یہ نوجوان بھی جادو نہ سیکھ سکے اور پھر آپ کے کام نہ آ سکے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس نوجوان کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا اور اس سے پوچھ گچھ کی گئی اور اسے ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن وہ بچہ اپنے روٹین میں ہی رہا۔ اس نے جادوگر کی باتوں کا بھی اثر نہ لیا اور بادشاہ سلامت کا حکم سن کر بھی اس نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ لائی اور اسی روٹین سے درویش کے پاس وہ جاتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ زیادہ وقت دینے لگ گیا۔ آخر میں جادوگر کو پتہ چل گیا اور اس نے بادشاہ کو دوبارہ بتایا کہ یہ ایک اللہ والا ہے، ایک درویش ہے، ایک بزرگ ہے، تو یہ اس کے پاس جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ جادو سیکھنے میں ٹائم اپنا لگائے تو یہ اس دین کی طرف اس کا رجحان بن گیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اس کے پیچھے محافظ لگا دیے، تو تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ اس درویش کے پاس رکتا ہے۔ تو ایک دن بادشاہ سلامت نے اس درویش کو بلا لیا اور اسے ڈرایا دھمکایا کہ آپ اس بچے کو چھوڑ دیں، اس بچے کو میں نے ایک ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے اور آپ کیوں اسے راستے میں روک لیتے ہیں۔ خیر، وقت گزرتا گیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ راستے میں ایک سانپ آ گیا، بہت بڑا عذاب تھا۔ تو اب لوگوں کی نظریں اس بچے کے، اس نوجوان کے اوپر تھیں، تو نوجوان بھی اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ تو نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا اور دل میں خیال کیا کہ اگر یہ درویش سچا ہے، یہ درویش ٹھیک ہے، تو یہ سانپ ہلاک ہو جائے۔ یہ اس نے آزمانے کے لیے یہ کام کیا، اور جیسے ہی وہ چھوٹا سا پتھر اس نے پھینکا، اس کو سانپ کو لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ تو اس کے ڈنکے بجنے لگ گئے کہ یہ تو جادو سیکھ چکا ہے اور اس کے جادو کا بڑا اثر ہے۔ حالانکہ جادو کا اثر نہیں تھا، وہ اس دیندار شخص جو درویش تھا اس کو آزمانے کے لیے اس نے کیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ، وہ نوجوان مشہور ہو گیا اور کئی بیماریوں کے دم بھی کرنے لگ گیا، اور بیماریوں سے اللہ پاک اس کے دم سے شفا دینے لگ گئے۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں دوبارہ شکایت جادوگر نے لگائی اور اس درویش کو بلا لیا گیا اور اس کو سخت سزا سنائی بادشاہ سلامت نے، اور اس کو ایک آرے سے چیر دیا گیا۔ اسی طرح درویش کا ایک اور ماننے والا تھا، اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اس کو بھی بلا کے اس کے ساتھ بھی یہی حال کیا گیا۔
اور پھر اس نوجوان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا، لیکن نوجوان وہاں سے بالکل نہ ہلا اور نہ ہی اپنے مقصد اس نے چھوڑا۔ تو چونکہ اس کے اندر ایک دین کی رمق تھی، ایک اس کے اندر ایک دین تھا، اور اسی وجہ سے اس نے جادو سے روگردانی شروع کر دی سیکھنا، اور جادو سیکھنے کی بجائے وہ زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا۔ پھر بادشاہ سلام نے جب دیکھا کہ یہ اپنے اس مذہب سے نہیں ہٹ رہا، تو اس نے چند لوگوں کو ساتھ بھیجا اور ایک پہاڑی پر لے جانے کو کہا، اور کہا کہ اس کو وہاں پہ جا کے خوف دلائیں، ڈرائے دھمکائیں، اگر یہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے آپ نے اوپر سے نیچے گرا دینے۔ تو ایسے ہوا کہ چند لوگ جن کی بادشاہ نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ اسے ساتھ لے گئے اور اسے ڈرایا دھمکایا، لیکن اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے مدد مانگی۔ جیسے ہی وہ اللہ سے اس نے دعا مانگی، گڑ گڑایا، تو اللہ نے زلزلہ بھیج دیا، زلزلہ آ گیا، اور جیسے ہی زلزلہ آیا تو جو لوگ اس کو اوپر سے نیچے گرانے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہ وہیں ہلاک ہو گئے۔ اور پھر وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اسے بتایا کہ میں ایک دین حق پہ قائم ہوں اور آپ مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔ اور یہ جس نوجوان کی کہانی ہے اس نوجوان کا نام عبداللہ بن طامر ہے۔ تو جب بھی کوئی حق کے راستے پہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی اپنے سچے دین کے اوپر قائم رہتا ہے، تو کوئی بھی طاقت اسے، چاہے کوئی بادشاہت ہو، چاہے کوئی جادوگر ہو، کوئی بھی اسے حق سے ہٹا نہیں سکتی۔